السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج سیکنڈ ایئر کا انگلش کا لیکچر ہے اور اس میں ہم لوئس پاسچر جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ارلیئر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر آپ کا ہے غالباً 66 اور سیکنڈ پیراگراف ہے لوئس پاسچر کا. تو آگے رائٹر کہہ رہے ہیں ہاؤ ایور ٹو ریٹرن ٹو ہز بوائے ہوڈ. تاہم اب اگر ہم اس کے لڑکپن کی طرف واپس لوٹیں, اس پر بات کریں. when he was 2 years old, جب وہ 2 سال کا تھا, the family moved from Dole to Arbois, تو اس کا خاندان ڈول سے اربوائس منتقل ہو گیا. where his father bought a small tannery, جہاں پر اس کے باپ نے ایک چھوٹا سا چمڑا رنگنے کا کارخانہ خرید لیا. ٹینری کہتے ہیں مل فار ٹیننگ, چمڑا رنگنے کا جو کارخانہ ہوتا ہے. تو جہاں پر اس کے باپ نے چمڑا رنگنے کا کارخانہ خرید لیا. اینڈ ہیئر پاسچر واز سینٹ ٹو اسکول ایٹ دا کمیونل کالج, اور یہاں پر کمیونل کالج میں پاسچر کو اسکول بھیجا گیا. ویئر ایٹ فرسٹ ہی شوڈ نو انٹرسٹ, جہاں پر اس نے پہلے کوئی دلچسپی نہ دکھائی. وٹ ایور ان بکس آر اسٹڈی, جو کچھ کتابوں میں یا مطالعے میں تھا. بٹ ڈیووٹیڈ ہز اٹینشن ٹو فشنگ, بلکہ اس نے اپنی توجہ مرکوز رکھی مچھلیوں کے شکار پر. اینڈ میکنگ اسکیچز آف ہز کمپینینز, اور اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے خاکے بنانے پر. however directly, لیکن تاہم جلد ہی he grasped the fact, grasp means understand, وہ اس حقیقت کو سمجھ گیا that his education was a great drain on the family funds, کہ اس کی جو تعلیم تھی وہ اس کے خاندان کی جمع پونجی پر ایک بہت بڑا بار تھی, ایک بہت بڑا بوجھ تھی. He set himself in earnest at school, چنانچہ اس نے اپنے آپ کو بہت سنجیدگی سے اسکول میں کام پر لگا دیا. And soon developed the passion for work, اور جلد ہی اس نے اپنے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کر لیا. Which marked the whole of the rest of his life, جو کہ اس کی پوری زندگی کا خاصہ رہا, سب سے زیادہ بڑی خصوصیت رہی. In earnest کہتے ہیں fervently کو پرجوش انداز میں, اور پروویژن کہتے ہیں سپلائی کو, فراہمی کو. وائس ورسا مینس انورسلی, برعکس. انٹرنس کہتے ہیں ایڈمیشن کو, داخلے کو. بریڈ کہتے ہیں بزی, مصروف رہنا. فیچڈ مینس براڈ, لایا گیا. ایکسٹریملی مینس ہولی, انتہائی طور پہ. تو ہاں جی, The college at Arbois did not teach philosophy. تو اربوائس میں جو کالج تھا وہاں پر فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. And so after a time, اور چنانچہ کچھ وقت کے بعد, Pasteur went on to Besançon. Pasteur Besançon چلا گیا, bigger place, جو کہ قدرے بڑی جگہ تھی, with better educational provision, اور جہاں پر بہتر تعلیم کی فراہمی کے امکانات تھے. Here he graduated in science and arts. یہاں پر اس نے سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کی. And was given a post on the college staff, اور اسے کالج سٹاف میں ہی ایک جگہ دے دی گئی. He was already much interested in chemistry. تو کیمسٹری میں پہلے سے ہی بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. Too much so for the professor of that subject at Besançon, مطلب کہ اتنا زیادہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا تھا کہ جو بیسنکن میں اس کیمسٹری کا جو پروفیسر تھا وہ اس سے مطمئن نہیں کر پاتا تھا. ہوم پاسچر یوز ٹو امبیرس, جس پروفیسر کو پاسچر پریشان کیا کرتا تھا. with unanswerable questions, ایسے سوالات پوچھ کر جن کے جواب اس کے پاس نہیں ہوتے تھے. The professor in question disapproved of saying I do not know. تو یہ جو کیمسٹری کا پروفیسر تھا وہ پسند نہیں کرتا تھا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا. And used to try to keep Pasteur in his place, تو وہ پاسچر کو اس کی اپنی جگہ پر رکھتا تھا. by telling him, اسے یہ بتا کر that questions were to be asked by the teacher of the scholar, کہ جو سوالات پوچھنا ہے وہ طالب علم کا نہیں بلکہ استاد کا کام ہے. and not vice versa, اور نہ ہی کسی ایرے غیرے کا یا اس کے برعکس. In 1842, that is when he was 20, تو 1842 میں جب وہ 20 سال کا تھا, he went in for the entrance examination to the great École Normale in Paris. تو وہ پیرس میں جو عظیم ایکول نارمیل کا بڑا ادارہ ہے
वहाँ के दाखिले के इम्तिहान में शरीक हुआ एंड केम आउट 14th ऑन द लिस्ट, और वो इस इम्तिहान में 14वें नंबर पर आया। वेयर अपॉन ही रिफ्यूज टू एंटर, जिस पर उसने दाखिला लेने से इनकार कर दिया। बीइंग सो डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग अ हायर प्लेस, मतलब एक बेहतर पोजीशन हासिल ना कर सकने की वजह से मायूस होकर, ही टुक द एग्जामिनेशन अगेन इन द फॉलोइंग ईयर, तो उसने अगले साल फिर यही दाखिले का इम्तिहान दिया एंड वाज 4th ऑन द लिस्ट, और वो फिर चौथे नंबर पर आया। विच apparently more or less satisfied him, जिससे मतलब वाज़े तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे वो कम या ज़्यादा मुतमईन हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है जनाब, एट दिस पॉइंट वन में से अ वर्ड अबाउट हिज प्राइवेट अफेयर्स, तो इस मकाम पर हम जो है उसके ज़ाती मामलात पर थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। इन 1848 एट द एज ऑफ 26, 1848 में 26 साल की उम्र में, ही बिकेम डेप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री का डेप्टी प्रोफेसर बन गया। एंड हियर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ, और यहाँ पर वो अपनी मुस्तकबिल में बनने होने वाली बीवी से मिला, हु वाज द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ द स्ट्रासबर्ग एकेडमी, जो कि स्ट्रासबर्ग एकेडमी का जो सरबराह था उसकी बेटी थी। They were married in 1850, तो उनकी 1850 में शादी हुई। एंड इट सीम्स दैट पास्टर वाज सो बरीड इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे, और ऐसा लगता है कि अपनी शादी के दिन पर पास्टर इतना मसरूफ था अपने काम में, दैट ही इंटायरली फॉरगॉट द सेरेमनी, कि वो उस तकरीब को मुकम्मल तौर पर भूल गया था। एंड हैड टू बी फेच्ड बाय अ फ्रेंड, और उससे एक दोस्त जो है वो बुला लाया था। The marriage, however, was extremely happy. ताहम ये शादी उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशगवार साबित हुई थी। And the wife seems to have been an important factor in the husband's work. और अपने खावन के काम में जो उसकी बीवी है उसका एक अहम तरीन हिस्सा दिखाई देता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, कोई मसला हो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।